حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأباليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن قوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سواران اہل بیت پروردگار نے یہ جو کتاب نازل کی اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی اس کا اصل ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ہدی للناس تمام بشریت ہدایت پا جائے پہلے مرحلے پر اور جب اس دائرے کو اور محدود اور مخصوص کیا تو قرآن کے دوسرے سورے میں اعلان کیا ہدی للمتقین قرآن کی آمد کا یا یہ کہا جائے محصل یا سارا یا ایک اہم مقصد یہ کہ صاحبان تقویٰ کی ہدایت کرے دونوں ہدایتوں میں فرق ہے اگر جب پروردگار نے کہہ دیا تھا ہدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر یہ ہدی للمتقین کیوں جو لوگ اللہ سے صاحبان تقویٰ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور خوف الہی جن کے دلوں میں ہے ان کے لیے ہدایت لوگوں کی ہدایت تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہو جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، امکان اس بات کا، لیکن متقی کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ سے خوف کھاتا ہو، صاحب تقویٰ ہو، اللہ اور رسول اس کی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہو۔ سارے ایمان کے بعد ایک اہم ترین پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں خوف و خشیت الہی ہوتا ہے، اس درجے پہ ہوتا ہے جسے اللہ نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ایک شخص جب ایمان لے آیا، ہر چیز پر عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، جسے جنت کی بشارت بھی دی جا چکی ہے، اس کے لیے ہدایت کیا مانا؟ ایک آدمی اگر بھولا بھٹکا ہے تو اسے راستہ بتایا جاتا ہے، اور ایک جو راستے پر ہے اسے تو راستہ نہیں بتایا جاتا۔ تو پروردگار نے دونوں لفظیں کیوں استعمال کیے؟ ایک بار کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے گمراہ ہیں، ایک بار وہ ہے کہ جو راہ راست پر ہیں اور صاحبان تقویٰ ہیں، خصوصی ان کا درجہ ہے، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا کہا۔ بس بات اتنی سی ہے، پہلے مرحلے میں جب ہدی للناس اور افعال جتنے سارے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے کہ پروردگار ان کے عقیدے کی انگلیاں تھام کر کے ان کو غلط راستے سے سیدھے راستے پہ لے جائے۔ لیکن جب صاحبان تقویٰ کی ہدایت کا مسئلہ آتا ہے، صاحبان ایمان کی ہدایت کا مرحلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی رہنمائی ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کو ایمان پہ روکے رکھنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ایمان بظاہر لائے، انہوں نے کلمہ پڑھا، نمازیں ادا کی، لیکن دن دو دن بعد، مہینے دو مہینے بعد، سال دو سال بعد، حتیٰ کہ پیغمبر کی ابتدائی زندگی میں بظاہر ایمان کا اظہار کیا، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے، چاہے شک کر کے، چاہے گمراہ ہو کر کے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بات میں آنے یا بت پرستوں اور مشرکوں کے کہنے میں آ کر کے، جس بھی سبب ہو۔ تو کہا ایسا کہی جاتا کہ جس طرح سے مال کمانا کمال نہیں ہے، اس کو بچا کے صحیح استعمال کرنا کمال ہے، اسی طرح سے صرف کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آنا کمال نہیں ہے، دائرہ اسلام میں آ کر کے اسلام پر جیتے جی رہ کر کے مرنا کمال ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، تو فارسی کا شعر میں آپ کے لیے پڑھوں کہ با علی در بدر بودن شرط نیست، جگہ بدر، با علی در بدر بودن شرط نیست، اے برادر نہروان در پیش است۔ بدر اسلام کی لڑی جانے والی پہلی جنگ، میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ نہروان وہ ہے جو امیر المومنین کی زندگی کی لڑی جانے والی آخری جنگ، اس کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو بدر میں بہت سارے تھے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، احد میں ساتھ تھے، یہاں تک ہوتے ہوتے وہ جمل میں ساتھ تھے، صفین میں الگ ہو گئے، صفین میں ساتھ تھے، نہروان میں آ کر کے الگ ہو گئے، اور انہیں شیطان نے بہکا دیا۔ با علی در بدر بودن شرط نیست، اے برادر نہروان در پیش است۔ کمال یہ ہے کہ جو بدر کے ساتھی تھے وہ کربلا تک ساتھ رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چند اماموں کو مانتے ہیں، اس کے بعد ان کا امام ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، راستہ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی آدھا راستہ طے کرتا ہے، کوئی تین چوتھا راستہ طے کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہے کہ پروردگار راستے پر، صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔
سے بہتر صلوات بھیجیں محمد علیہ. اگر آپ کے کان ساتھ دے رہے تو میں بولوں اس لیے کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے, جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے. بات اتنی سی ہے کہ جو نہیں لائے ان کو لانے کے لیے قرآن ہدایت ہے, اور جو ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کی کتاب اس کے رسولوں پر, انہیں اس ایمان پر بچائے رہنے کا نام ہدایت ہے. اور اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں ہوں اور ہیں, اگر ہوتے نا تو فرش عذاب میں نہ بیٹھے ہوتے, کہ اللہ نے جنہیں صراط مستقیم اور راہ ہدایت پہ رکھ چھوڑا ہے اس سے ہمیشہ اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار راہ ہدایت دکھا تو دی ہے, اب اس پر ہمیں قائم رکھ. جس موضوع پر اب تک مسلسل گفتگو کرتے آئے ہیں اور آج سیکنڈ لاسٹ گفتگو ہے, کل آخری گفتگو ہوگی ہماری اس موضوع پر, چونکہ آج 8ویں محرم ہے اور کل 9 ہو جائے گی. ممکنہ صورت میں اگر رہے تو, ورنہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری سنی اچھا خیر, جیسے ہاں ایک سوال بھیجے محمد گفتگو اس بات پر تھی ہماری مسلسل اب تک 8 دنوں, اور آج 8واں دور ہے اس کا, اور آج اس کی 8ویں قسط جسے کہا جائے گفتگو کے سلسلے کا 8ویں کڑی آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ علی اور اولاد علی سے دشمنی کا راز کیا ہے, کیوں آخر دشمنی برتی گئی. جو سب سے بڑے عادل تھے, جو سب سے بڑے محکم منصف تھے, جو سب سے بڑے عدالت پسند لوگ تھے, کوئی ایسا کمال نہیں جو در آل محمد پر آ کر کے کمال نہ پائے. پھر اس گھرانے سے دشمنی کی اور نفرت کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے پوری تقریروں کا خلاصہ تب کہا تھا اور بھی کہہ رہے ہیں, اس کا راز صرف اتنا سا ہے کہ کمال انسان کا دشمن ہوتا ہے. اگر آپ بے گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں تو کوئی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا, نہ نوٹس دے گا. لیکن جو ہی دولت یا شہرت سے اللہ نے آپ کو نوازا تو بس اب آپ اپنے لیے دشمنوں کی فہرست, دشمنوں کے لشکر کے لیے تیار کر لیجیے. اور شروعات ہوگی آپ کے اپنے خون خاندان سے. اس کے بعد جتنی شہرت آپ کی بڑھتی جائے گی اتنی دشمنیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیں اس دعوے کی دلیل پر ہم نے 2 بھائیوں کا قصہ پہلے بیان کیا جہاں سے دنیا چلی ہے, اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل ہو گیا حسد کی بنا پر. پھر ہم نے 2 بھائیوں کی داستان سے پڑھ کر کے تاریخ اور آگے بڑھایا تو یہ 2 بھائی 10 بھائی بن گئے, اور برادران یوسف جو 10 تھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ وعلی نبینا علیہ وسلم ان سے دشمنی کی اور حسد کیا. تاریخ پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئی کہ آپ کائنات کا مالک, خالق کے بعد مالک, جو تکوینیات میں تصرف اور اختیار رکھتا ہے, سرتاج انبیاء, وجہ سبب کائنات, آمنہ کلال عبداللہ کا جایا, اپنی مشیدہ جوتیوں سے معراج کی بلندیوں کو روکنے والا, طٰہٰ یاسین مزمل لقب پانے والا پیغمبر جب اس دنیا میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے زندگی کے قیمتی ترین 30 سال گزارے, اور 40ویں چوتھی دہائی میں داخل ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد, کچھ برسوں کے بعد, جیسے اس نے اعلان کیا کہ اللہ رسول اللہ علیہ نبی اللہ علیہ میجان اللہ, تو دشمنیوں کا ایک سیلاب آیا, طوفان ٹوٹ پڑا. وہ شہر مکہ جو کائنات کے لیے امن اور سکون کا مرکز اور سینٹر ہے, اسی شہر مکہ اور حرم الہی سے
पैगंबर को रातों रात हिजरत करनी पड़ी। माइग्रेट किया पैगंबर, हिजरत की, मक्के से मदीने आ गए। मैं उसको समेटूं सिलसिले को, पूरी गुफ्तगू को आज का तकरीरों में। जब आप मक्के से निकल रहे थे तो इतना ही सीक्रेट मैटर था कि परवरदिगार ने जिब्रील को भेजा और कहा कि पैगंबर से जाके कह दीजिए ये लोग आपके कत्ल के दर पे हैं, कत्ल के ख़्वाह हैं, लिहाजा शहर आप छोड़ दो, रातों रात चले जाइए। पैगंबर हुक्म इलाही के तहत निकलना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले ये सोचा कि हुक्म परवरदिगार के तहत मौला को बुला के कहा कि अली ये लोग मेरे कत्ल के ख़्वाह हैं, लिहाजा मुझे जाना, तुम आज रात मेरे बिस्तर पे सो जाओ। चौंकने और अचंभे होने के बजाय ये पूछा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? हाँ ये अभी हंसे। मैं समेटूं ताकि पूरी एक कड़ी आपके जहन में रहे। दुश्मनों ने जैसे ही चादर के गोशे को हटाया था, क्या देखा था? मोहम्मद की जगह अली को देखा था। सारी दुश्मनियां पैगंबर अरबी निकले हैं मक्के से मदीने के लिए, इनकी सारी दुश्मनियां अब हिजरत की है पैगंबर से अली की जानिब। पैगंबर वहाँ से निकले, 3 दिन आपने क़याम किया कार में हुक्म परवरदिगार के तहत। वहाँ से जब निकले सारा मदीना मुंतज़िर है, बिस्मिल्लाह चलिए। जब सब लोग कहेंगे थक और खामोश हो गए तो आपने मुस्कुरा के कहा कि अली रास्ते में है, जब तक अली नहीं आ जाएंगे तब तक हम मदीने में नहीं जाएंगे। तो पूरा मदीना जो मुंतज़िर था और लेने आया था शहर के बाहर, और तारीख के हिसाब से कोई साहब आपके साथ थे तो ये तकलीफ तो होगी ना। साथ में रहा 3 दिन तक, रात भर में अज़मतन दीन की हमने बर्दाश्त की, रोए हम, सोए हम, सब कुछ हमने दुश्मनों के डरवे में रह करके ये बर्दाश्त किया है। और आखिर इंतज़ार उसका हो रहा है जो हमारे साथ ही नहीं है, जो खुद मक्के में रह गए हैं, जिन्हें पैगंबर छोड़ा या उन्होंने पैगंबर को छोड़ दिया। और ये पूरा अहले मदीना, बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत, काले, गोरे, अमीर, गरीब, जितने भी उस काफिले कारवां में रहे होंगे जो शहर से बाहर पैगंबर को वेलकम और खुशामदीद कहने के लिए आए थे। अब आप ये सोचिए, जिस पैगंबर का इंतजार 3 दिन कर रहे थे कि पैगंबर आ रहे हैं, अब ये पूरा मजमा पैगंबर समेत किसका इंतजार कर रहा है? अब ये पहले पूरा अहले मदीना पैगंबर समेत किसका इंतजार कर रहा है? उस अली का कि जो बिस्तर पे सोए। तब आप बताइए निगाहें और दिल की धड़कन किसका इंतजार कर रही हैं? तो इसमें 2 तबके के लोग होंगे ना, जिन्होंने धूप बर्दाश्त किया था, पैगंबर का इस्तकबाल करने आए थे, हाथों में फूल और ज़बान पे नारा लेकर के आए थे। उन्हें खुशियाँ होंगी कि अच्छा ठीक है पैगंबर तो आ गए हैं ना, छोटी सी बात, अभी अली भी आ जाएंगे। लेकिन उसमें कैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो पैगंबर से आए थे इस्तकबाल करने के लिए, और आने के बाद अब इन्होंने डिपेंड कर दिया दूसरे पे कि वो आ जाए तब चलेंगे। धूप बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त किया, सुबह से बैठे हुआ आ रहे हैं, उनकी वजह से पैगंबर नहीं जा पा रहे, तो दिल में कुदूरत नफरत तो पैदा होगी, और वही नफरत धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। सन 2 हिजरी में के रमजानुल मुबारक में हुआ ये कि मक्के से निकलने वाला एक काफिला है, एक कारवान है जिसमें है 900 लोग। अबू सुफियान की सरबराही में ये काफिला वहां से कारवान निकला है। 900 लोग हैं जो तिजारत शाम के लिए जा रहे हैं, और इनके साथ 300 से ज्यादा घोड़े हैं, ऊंट हैं और जंगजू सारे अफराद। बज़ाहिर इनका ये था कि ये काफिला और कारवां इन्होंने बनाया इसलिए था कि ये जाएंगे शाम की तरफ, लेकिन उसके पसे पर्दा ये था कि माल बरदार जितने ऊँट हैं किसी पहाड़ के दामन उन्हें छुपा दिया जाएगा, और निकलते हुए जिस पैगंबर को मक्के में नहीं मार पाए थे वो तनहा था, लेकिन हम मदीने पे हमला करके मोहम्मद समेत तमाम उनके साथियों को कत्ल करके फिर हम शाम चले जाएंगे, ताकि ये सुकून का सफ़र हो। और हम जब सफ़र में रहें तो हमें इस बात का टेंशन ना रहे कि हम तो इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं मोहम्मद और उनके साथी मक्के पे हमला न कर दें। दायरे इस्लाम और मुसलमानों पर अटैक किया जाने वाला सबसे पहला हमला अबू लहब, अबू जहल और अबू सुफियान की अगुवाई और सरबराही में हुआ है। इस प्लान के तहत पैगंबर को जैसे इस बात की इत्तला मिली
کہ اس طرح کا 900 لوگ ہیں جس میں 300 سے زیادہ لوگ گھوڑ سوار ہیں اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر کے آئے ہیں. تو اتنا قریب ہو چکے تھے لوگ مدینے سے کہ 60 کلومیٹر کا صرف 60 میل کا صرف فاصلہ رہ گیا تو پیغمبر اپنے ساتھیوں سمیت نکل کے گئے. 900 ادھر کے فوجی، 300 گھوڑے سوار. ادھر کا کیا عالم ہے؟ جتنوں کو پیغمبر جمع کر سکا ہے، جتنے لوگ آ سکے ہیں. یہاں پہ چھوٹا یہاں ممبر کے پاس اور آ گیا اور پہلے تم آرام سوال لگاؤ تو شروع کرو. سلوات تو بجاؤ تم تو ہم شروع کریں. 900 سوار ہیں، 900 افراد ہیں، 300 اس میں گھوڑ سوار ہیں اور بہت سارے جنگی اسلحوں سے لیس ہیں. پیغمبر کو جیسے اطلاع ملی 60 میل صرف مدینہ بچا تھا. پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں سے نکلے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اسلام کے مت والوں اور اسلام کے بہادروں اور لشکر کے ساتھ پیغمبر نکلے ہیں. ادھر کتنے ہیں؟ 300. سوری ادھر ہے 900. ادھر پیغمبر سب کو ہر طرح کے لوگوں کو جب جمع کیا ہے تب جا کے ٹوٹل ہوئے 313. ادھر ہے 300 گھوڑ سوار. ادھر پیغمبر کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے ہیں. 900 کے مقابل 313. 300 گھوڑ سوار کے مقابل ہے پیغمبر کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. ان کو لے کر کے پیغمبر جا رہے ہیں لوگوں کے لشکر کو روکنے کے لیے. بدر سے لے کے کربلا تک ہمیشہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کا نواسا یہی بتا دیا ہے کہ لشکر کے طوفان کو تعداد میں نہ دیکھو، اسے روکا جا سکتا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے اگر ارادے مضبوط ہوں. وہ پیغمبر کے چاہنے والے تھے، پیغمبر کے مت والے تھے کہ 900 کو 300 نے روکا تھا. یہ حسین کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے 72 نے لاکھوں کو روکا ہے، جس میں بچہ ہے، جوان ہے، نوجوان ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا تو خلافت کے روا روی میں کہے گیا یہ بات. کربلا میں جتنے لشکر آدھا تھے، جو لشکر کفار و یزید تھے، میں جان بوجھ کے کفار کا لفظ استعمال کروں، وہ مسلمان ہی تھے جو وہاں سے رسول کے مقابل آ جائے اور تلوار چلا دے. عام طور سے لوگ رو میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. لشکر یزید کم سے کم 18,000 اور زیادہ سے زیادہ 30,000 تھے بس، جسے ذمہ دار رائٹروں نے لکھا ہے. لاکھ اور 1.25 لاکھ اور 5 لاکھ اور 9 لاکھ یہ سب خطابت کا زور ہے، تاریخ سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. کم سے کم 18,000. اس پر بڑی تحقیق ہوئی، بہت سارے ایسے تھیسز لکھے گئے، مقالے لکھے گئے اور معتبر کتابوں میں لکھا ہے. وہ فلاں خطیب و فلاں ذاکر فلاں پان والا اس کی کتاب کی بات میں نہیں کرتا ہوں. ذمہ دار جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کم سے کم 18,000 زیادہ سے زیادہ 30,000 کا لشکر. یہ 900 لوگوں کو 313 کے مقابل لے کے گئے پیغمبر. 2 گھوڑے ہیں. رات بھر انہوں نے قیام کیا. قیام کرنے کے بعد جو وہاں کا جو پنگھٹ تھا، جب اس وقت بارش کا پانی آ کر کے رک جاتا تھا جسے آج کے زمانے میں تالاب کہا جائے، انہوں نے سب سے پہلے جا کر کے اس پر قبضہ کیا. قبضہ اس لیے کیا کہ پانی پر اگر ہمارا قبضہ رہے گا تو پیغمبر اور محمد کے اصحاب اور خود محمد جو ہے وہ پیاسے مر جائیں گے. آپ کڑی سے کڑی ملائیے، ان کا سردار ہے ابو سفیان، جو اسلام کی لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے. اس نے آتے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس نے اس تالاب پر قبضہ کیا کہ محمد اور محمد کے ساتھی اصحاب رسول پانی نہ پی سکیں. پہلی جنگ ہے بدر، آخری جنگ ہے کربلا. ابو سفیان ہے یزید کا دادا، ابو سفیان ہے یزید کا دادا. اس نے جا کر کے پہلے اس تالاب پہ قبضہ کیا کہ محمد اور محمد کے اصحاب پیاسے مر جائیں، انہیں پانی نہ ملے. کئی برس بیتنے کے بعد دوسری جنگ ہوئی یزید کے باپ سے علی کی. اس نے آتے ہی فرات پہ جا کے سب سے پہلے قبضہ اس لیے کیا کہ علی اور اصحاب علی پیاسے مر جائیں. تیسری جنگ ہے حسین کی اور یزید کی. دونوں فکر اور نظریے کے ساتھ ساتھ فوج کی ہے. اس نے آتے ہی جو خیمہ فرات کے کنارے لگا ہوا تھا اس کو ہٹایا، پانی جانے نہیں دیا. ابو سفیان سے لے کے یزید تک، پیغمبر سے لے کر کے حسین تک ایک وہ قبیلہ ہے جو پانی بند کر رہا ہے.
ایک وہ قبیلہ، ایک وہ خاندان ہے، شیطانی خاندان ہے جو اس رسول علیہ رسول پہ پانی بند کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو پیاسا جنگ کر رہا ہے۔ سچ بتائیں آپ، جنہوں نے کل پانی پہ قبضہ کیا تھا آج ان کی اولاد پیاسی مر رہی ہے، اور جن کے کل پیاسے جنہوں نے جان دیا تھا آج ایک عباس کی قبر کے کنارے فرات آج تک طواف کر رہا ہے۔ سلام بھیجے محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلے اس تالاب پہ جا کر کے قبضہ کیا تاکہ یہاں پر آ کر کے محمد اور صاحب محمد قبضہ نہ کر سکے۔ رات بھیانک اور خوفناک رات، صبح زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا ہے۔ انہوں نے مال کے لیے بارہا جنگ کی تھی، اونٹ کے لیے یہ 100 سال لڑتے رہے۔ ایک اونٹ اگر کسی چراگاہ میں اور کسی کی پنگھٹ پہ چلا گیا ہے، آج اس تلوار کو حقیقت میں چلانا ہے جہاں اونٹ نہیں، اسلام کو بچانا ہے، جہاں پنگھٹ نہیں، کوثر کا پانی اور کوثر کا جام پینے کے لیے بچانا۔ رات کیا تم وقت نہیں، اس وقت مجھے گھنٹوں کی ضرورت ہے بدر کو پڑھنے کے لیے، چونکہ مسلسل مجلس سے پریشان تھے، مجلس اور جلوس میں سمیٹوں گا اپنی بات کو۔ پروردگار رات ایک بھیانک رات آئی، اور رات آنے کی وجہ سے بارش اور شدید بارش ہوئی۔ جس جگہ پر یہ لوگ تھے وہ تھوڑا سا مٹی کا ریتیلا ٹائپ کا علاقہ تھا جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پروردگار نے ان پر خطرناک طوفان اور آندھی بھیجا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اجڑ گئے، بے گھر۔ رات میں بارش اور شدید بارش ہونے کی وجہ سے وہ جہاں تو ان کے سارے ساز و سامان بھیگے، اور پانی کا جو بہاؤ تھا وہ بہہ کر کے پانی آیا، وہاں اتنا کیچڑ کہ خود عام نارمل نہیں ٹھہر سکتے تھے، مجبوراً پانی بھی چھوڑا، وہ جگہ بھی چھوڑی جہاں سے لشکر پر نظر رکھ سکتے تھے۔ صبح ہوئی، جنگ کا نقارہ بجا۔ پہلے 1 بائی 1 جنگ ہوتی، جنگ کا قانون یہ ہے کہ پہلے جب دونوں صفیں لگا دی جاتی ہیں دونوں مقابل کی، اس میں تب یہ قانون تھا، جو قانون جنگ یہ تھا کہ ایسے ہی کوئی دوسرے پر نہیں چڑھ دوڑتا ہے۔ 1 بائی 1 جنگ ہوتی ہے، ایک بہادر ادھر سے آئے گا، ایک بہادر ادھر سے آئے گا، بیچ میں ایک ریفری ہوتا ہے، ایک جج ہوگا جو کہے گا اس قبیلے کا سردار آیا، اس قبیلے کا فلاں پر، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام یہ ہے، یہ اتنا بڑا بہادر، اس قبیلے کا، اس کا نام، اس کے باپ، اس کے دادا کا نام، اتنی جنگیں کا تجربہ۔ اس کے بعد وہ کال کرے گا، اشارہ کرے گا، پھر یہ دونوں آئیں گے فوجی اور لڑنا شروع کریں گے، چاہے وہ نیزے کی جنگ ہو چاہے تلوار کی جنگ ہو۔ جب 1 بائی 1 سدا کی جنگ ہو، تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے۔ جب تک 1 بائی 1 جنگ کر رہا تو پیغمبر کی جانب سے 3 لوگ نکلے، جناب حمزہ شیر خدا امیر کائنات، جناب حمزہ شیر رسول اللہ امیر کائنات شیر خدا، اور آپ کے طرف سے ایک عبداللہ نام کے شخص آئے، تو جس کو ابو سفیان نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، اگر ہم قریش اور سرداران قریش میں تو ہمارے حساب سے آنا چاہیے۔ پیغمبر نے انہیں احترام کے ساتھ واپس بلایا، پھر عبدالمطلب کے اولاد میں سے آپ کو بھیجا۔ جنگ شروع ہوئی، 3 ادھر سے، طائبہ، عتبہ، شیبہ اور عتبہ اور طائبہ، 3 لوگ آئے، اور ادھر سے یہ 3۔ ان تینوں کے ٹکراؤ میں اور جنگ میں سب سے پہلے جس نے اپنا کام اپنے دشمن کا ختم کیا وہ امیر کائنات کے تھے۔ دوسرے بار میں اس کا سر تل سے جدا۔ دوسرا مرحلہ تھا جناب حمزہ کا۔ جناب حمزہ کا جو مقابل شیبہ آیا تھا وہ بہادر تھا، پہلا حمزہ جناب حمزہ تھا، لیکن وہ بھی بہادر تھا، تلواروں کی بھی رد و بدل ہو رہی تھی۔ جناب حمزہ کا قد بہت بلند تھا۔ اب میں کیا کروں، جی تو یہی چاہتا ہے کہ جناب حمزہ پڑھو تو 1 گھنٹہ اس کی جناب حمزہ کے لیے ملتا ہے کہ آپ تنہا جاتے تھے اور نہتے کبھی اور کبھی تنہا ایک نیزے سے شیر کا شکار کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کانا صیاد الاسد، شیروں کا شکار کرنے والا اکثر تنہا جا کر ایک نیزے سے شیر کا شکار کرتے تھے۔ تصویر میں دیکھیں گے، تصویر ہل جائے تو بچے ڈر جاتے ہیں کہ لگ رہا ہے زندہ ہو گیا ہے۔ عرب کے صحرے کے بڑے بڑے ببر شیروں کا شکار جناب حمزہ تنہا نیزے سے کرتے تھے۔
جناب حمزہ کے رد و بدل تلوار کو بہت قداوت ہے، اور بھی مولا کائنات کی عمر بہرحال بھری نوجوانی کا ہے، 21 سال کے آس پاس کا ہے. مولا کائنات آئے جناب حمزہ کے پیچھے، جنگی رد و بدل تلوار چلے، مولا آئے جناب حمزہ کے پیچھے اور آ کر کے صرف ایک جملہ کہا کہ چچا ذرا سر کو جھکائیے گا. سننا چاہ رہے ہیں سرادے سے کہ نہیں؟ مولا کائنات آئے پیچھے، مولا سے کہا کہ چچا ذرا سر کو جھکائیے. کہ جناب حمزہ نے سر کو جھکایا، اوپر سے تلوار چلی، ختم. چچا اور بھاتی دیکھیے جنگ یہ ہے، تلوار کے لیے مجھے نہیں پتا، خالی دیکھا ہوگا پڑھا نہیں ہوگا. تلوار چلانے کے لیے سیکھنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ کی پلک نہ جھپکے. اگر پلک جھپکی تو کام تمام ہوتا ہے. تلوار چل رہی ہے، میدان جنگ ہے، مقابل اتنا بڑا بہادر ہے، لیکن چچا اور بھتیجے کا پریزنٹ آف مائنڈ دیکھے حضور ذہن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو انسان تلوار چلا رہا ہے، اچانک اگر پیچھے سے آواز آئے، نیچر کا تقاضا کیا ہے؟ کیا پلٹ کے دیکھے گا انسان، اور جب تک پلٹتا تب تک سر نہیں رہتا. لیکن جہاں وہ اور ہوں گے جن کے باپ دادا کا بلڈ گروپ نہیں ملتا، جہاں نظریہ اور فکر اور عقیدہ ملے، جہاں آوازوں کے اتنی ہمانگی ہوتی، چچا ذرا سر کو جھکائیے گا، اتنا حضور ذہن، اتنا پریزنٹ آف مائنڈ، سر کو جھکائے، اوپر سے تلوار چلی، اس کا کام تمام. اپنے کے بعد چچا کی مدد. تیسرے مرحلے میں آئے کہ مقابل نے جناب عبد المطلب کی اولاد کو جب کیا تو ایک وار کیا تھا، پیر ان کا زخمی ہو گیا تھا، وہ گر گئے تھے، لیکن اسی زخمی پیر کے ذریعے سے آپ تلوار چلا رہے تھے. مولا کائنات پہنچے، اس کا ساتھ دیا، ایک وار میں اس کا کام تمام. بدر میں کفار کے مقتولین ہیں 70 ہیں، جس میں سے تنہا امیر المومنین نے جتنے لوگوں کو قتل کیا 36. اس میں کیا کریں، آپ لوگ پڑھنے نہیں، آپ سے مراد مجمع نہیں، مجمع خطیب کو پڑھنے نہیں دیتا. کبھی ہسٹری سنیں، کبھی اخلاق کی باتیں سنیں، کبھی تاریخ کو تو سننے کی کوشش کریں کہ یہ سب بھی ہوا ہے. خالی 2 منٹ میں جنت بانٹ کے چلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں. جنت تو ہماری میراث ہے ہی. جنت ہمیں پروردگار نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ جب ہم خلق ہی ہوئے ہیں ان پہ رونے کے لیے جن کے صدقے میں جنت پیدا ہوئی ہے. تو جنت کے لیے پریشان ہو. 70 لوگ مارے گئے کفار کے، مشرکین مکہ کے. 36 لوگوں کو امیر المومنین نے براہ راست ڈائریکٹ قتل کیا ہے. اس کے بعد اب کتنے بچے؟ میں کمزور پڑھی 34. 34 تھے. 34 میں وہ لوگ بھی ہیں جس میں براہ راست نہیں، ڈائریکٹ نہیں، بلکہ امیر کائنات قتل میں شریک نہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں مدد کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے 70 میں سے اگر ہم آدھا مان لے، بعض بات دوسری والی روایت نہ اگر ہضم ہوتی ہو کچھ لوگوں کو، تو 70 میں سے 36 ایک نے قتل کیا، بقیہ میں کتنے شریک رہے؟ 312. اور قرآن نے کہا کہ ہم نے 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اسی جنگ بدر میں 5000 ہم نے فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ 313 کی مدد کے. فرشتوں کا کام یہ تھا کہ صرف ان کا لشکر ان لوگوں کو دکھائی دیتا تھا کہ سفید لباس میں ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور 5000 گھوڑے سے میدان کے اس کونے سے دوڑتے ہیں اس کونے چلے جاتے. اتنا روب چھایا تھا کہ اٹھاتے جو تھے چلا نہیں پاتے تھے تلواروں کو. پروردگار نے کہا کہ روب و دہشت کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے 5000 فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا تو 5000 اور 312 ملا کر کے جب سب ملا کے قتل ہوتے تو 34. اور جس نے یہ ہم تنہا نہیں کہتے، علماء اہل سنت کے ذمہ دار ہر کتاب میں موجود ہے. اور 36 کو تنہا قتل کیا علی نے، اس لیے کہ یہ امت کے ہاتھ تھے یا اللہ کا ہاتھ تھا. اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا. 17 لوگ قیدی بنائے گئے. ان کو رسیوں میں جب جکڑ کے لایا گیا، جو زندہ تھے جو قیدی ہو گئے تھے 17 لوگوں کو، 70 قتل ہوئے، 17 قیدی ہوئے. اور قیدیوں کو جو بلا کر کے لایا گیا پیغمبر کے سامنے پیش کیا. پیغمبر نے سب سے پہلا یہ جملہ کہا، ان کے ہاتھ کھولو. جنگی ہے، قیدی ہے، پیغمبر خلاف تلوار اٹھایا ہے. پیغمبر کو مکے میں انہوں نے اتنے برس ستایا ہے، پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے. اس کے بعد ہجرت کے رات قتل کے ارادے سے ان کے قبیلے خاندان کے لوگ آئے تھے، لیکن جیسے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے پیغمبر نے کہا ان کے ہاتھ کھول دو، اور کہا کہ ہم تمہیں آزاد اس شرط پہ کریں گے، اس شرط پہ کریں گے کہ تم میں سے ہر ایک جا کر کے 10
مسلم کو پڑھائے گا. تم سب پڑھے ہوئے ہو، جس میں 17 میں سے ہر ایک 10 مسلم کو جا کر کے پڑھائے تو تمہیں آزاد کر دیں گے. اب آپ نے جانا کہ ایک جنگی قیدی کو پہلے تو ہاتھ کھلوایا، میں اس جملے کو آپ سے واپس لوں گا، پہلے تو ہاتھ کھلوایا، پھر انہیں آزاد شرط پہ کیا کہ ایک آدمی جا کے 10 کو پڑھائے. ہم جنگ سر کاٹنے کے لیے نہیں، تعلیم کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. اور ہم نے تب سے لے کر کے اب تک، بدر سے لے کے کربلا تک کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کی. کسی جنگ میں ہم نے اٹیک نہیں کیا ہے، ڈیفینس کیا ہے. جب ہم نے ڈیفینس کیا ہے تب تاریخ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی تلوار ہمارے گردن تک نہیں پہنچی ہے. بچو اس دن سے کہ جب ہم حملہ کریں، اور اس دن کا انتظار ہے کہ جب آخری آئے گا، جو اتنا صدیوں سے جو جس کا دفاع کرتے آئے ہیں، اسے حملے کی اجازت نہیں ہے. ایک آدمی جا کر کے 10 کو پڑھائے گا. پیغمبر نے آزاد کیا اور جا کر کے انہوں نے شرطیں پوری کی، مدینے میں پڑھائے. پھر جو پڑھائے گا تو کچھ پڑھے گا بھی نا. انہوں نے الف بے تو پڑھا دیا، لیکن انہوں نے الف بے پڑھایا، کردار پیغمبر نے انہیں کلمہ پڑھا دیا. اور جو لوگ آئے تھے وہ واپس نہیں ہوئے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ بتائیے، حابیل قابیل سے ہوتے ہوئے انتقال کرتے انتقال سے مولد چنجی کو ٹرانسفر ہوتے ہوتے یہ دشمنیاں آئی ہے شب ہجرت تک. پہلی شب ہجرت سے منتقل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. غار سور سے نکلنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد، سارا انتظار، دشمنی نفرت پیدا ہوئی، ٹرانسفر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اونٹنی پر جب بیٹھ کر کے جانا تھا تو ٹرانسفر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. یہ دشمنی بڑھتے بڑھتے آ گئی مدینے میں. جنگ بدر یہ اپنے 13 سالہ توہین کا، بے عزتی کا، شکست کا یہ بدلہ لینا چاہتے تھے، شب ہجرت کا بدلہ لینا چاہتے تھے. یہ ایک آڑے آ گیا. اور اگر آ کر کے تنہا اس نے ہمارے 70 میں سے 36 کو اس نے مار دیے ہیں تو کیا ہوگا؟ دوستی کریں گے علی سے، محبت کریں گے علی سے، پیار کریں گے علی سے؟ نہیں. بستر سے لے کر کے میدان تک ہر جگہ محمد کے لیے یہ سینہ سپر ہوتا ہے. بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا کہ ہماری تاریخ میں ایسے بہت سارے راجہ مہاراجہ بادشاہ نوابین ملیں گے، بلکہ اور آسان کر دو، ہمارے دامن اسلام میں بہت سارے ایسے خلفاء ملیں گے کہ جب ان پر وقت آیا ہے تو انہوں نے اسلام کو آگے کر دیا ہے. جب ان پر ان کی حکومت پہ حرف آیا ہے بچانے کے لیے تو انہوں نے اسلام کو سینہ سپر کر دیا ہے. صرف ایک گھرانہ ہے بنی ہاشم اور رسول والے رسول کا کہ جب اسلام پہ وقت پڑا انہوں نے اپنے آپ کو سینہ سپر کر دیا ہے. تو اسلام کی آڑ میں بچنے والے بہت سارے ہیں، لیکن اپنے آڑ میں اسلام کو بچانے والے صرف رسول والے رسول ہیں. تو دشمنی تو ان سے ہوگی ان لوگوں کو جو اسلام و کلمہ گویا نے پیغمبر سے دشمنی کرتے ہیں. اور یہ دشمنی منتقل ہوتے 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 پہنچ گئی وہاں جس کی یادگار اور یاد منانے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ اس کے بعد بھی مجلس ہے اور اصل میں جو جلوس کی مجلس ہونا، میں آپ کی بھرپور خدمت کروں گا جس سے آپ مصاب بھی ہوں گے اور جن کا تذکرہ ہے وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں گے. کائنات میں بہت سارے سخی ہیں، انداتا ہیں، لوگوں کا پیٹ پالنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. لیکن کائنات میں ایک ایسا انداتا اور کرم کرنے والا ہے کہ ان لوگوں میں اس میں فرق یہ ہے کہ اور لوگ جو دوسروں کو دیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں، لیکن یہ کربلا کا کریم ایسا ہے جو کائنات کو دے رہا ہے مگر کٹے ہاتھوں دے رہا ہے. دو روایت سے بس. حسن جیسا حسین بیٹا ہے، حسین جیسا بہادر بیٹا موجود ہے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی عقیل سے یہ کہا ہے کہ بھیا کسی بہادر خاندان کا پتہ بتائیے جس سے شجاع اور بہادر بیٹا پیدا ہو، جو میری شجاعت کا وارث بھی ہو اور حسین کی مدد بھی کر سکے. اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا. بس دو روایت اور آپ کی زحمت تمام. یہ
بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہوتا رہا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب 5 یا 7 سال آپ کی عمر تھی تو ہمیشہ مولانا حسین کے ارد گرد رہتے تھے. مسجد نبی میں بیٹھے تھے امام. ایک بار کہا کہ بھیا عباس مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ. شہزادہ دوڑ کے گیا, ظرف لیا اور ظرف تھوڑا بڑا لیا کہ میرے آقا نے پانی مانگا ہے. ظرف کم نہ ہو جائے. تاریخ نے جو کہا اور مختار جو سہارا دیتا اور علماء نے پڑھا کہ اس ظرف کو آپ نے اپنے سر پہ رکھا. بچپنا تھا اور چلتے ہوئے آئے تو ظاہر پاس ظرف میں جو پانی رکھا تو ہچکولے لے رہا تھا. پانی چھلک کر کے آپ کے جسم پہ آیا, پورا جسم آپ کا شرابور ہو گیا. امام کی بارگاہ میں بیٹھے دو زانوں میں پانی کو پیش کیا. جیسے ہی پانی کو امام نے دیکھا اور عباس کی صورتحال دیکھی, امام نے گریا شروع کیا, ڈاڑھیں مار کر کے رونے لگے. بچہ ہے, حیران ہو کے رہ گیا, اپنے آقا کو دیکھتا ہے کہ آخر خطا کیا ہو گئی ہے, تاخیر کیا ہو گئی ہے, رونے کی وجہ کیا ہے. امام کی جب ہچکیاں رکی تو مولانا نے ایک بار پوچھا کہ آقا کیا ہو گیا, تاخیر ہو گئی, کون سی جسارت ہو گیا, گریا کیوں کر رہے ہیں. تو امام نے ہچکیوں کو روک کے جملہ کہا, عباس آج میں نے پانی مانگا ہے, تم نے پانی فوراً پہنچا دیا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا میں تمہیں آواز دوں گا تو میری آواز پہ لبیک نہیں کہو گے. اتنا سننا تھا, اتنا گریا کیا, سب سینے کو پیٹا ہے. میرا اللہ ایسا وقت نہ آئے, میرا سید و سردار میرا آقا مجھے بلائے, میں آواز پہ لبیک نہ کہہ سکوں. تاریخ نے لکھا 3 دن تک عباس نہیں سوئے. بس میں 2 جملے میں سلاس میں آپ کی خدمت کروں گا. 3 دن تک آنکھیں اتنی سرخ ہو گئی تھی. ایک بار بارگاہ زینب میں آئے, ایک بار دیکھنے کے بعد کہے اے میرے شیر کیا ہو گیا, آپ کی آنکھیں سرخ کی ہوئے, لگتا آپ سوئے نہیں ہیں. پھر گریہ کیا, کہا گریہ کی وجہ کیا ہے. داستان بتائی شہزادی, امام نے پانی طلب کیا تھا, امام کی بارگاہ میں گیا پانی لے کر کے, امام نے گریہ کا, عباس آج تو آ گئے ہو, ایک وقت آواز دیتا رہوں گا تو میری آواز پہ لبیک نہ کہو گے. شہزادی مجھے ڈر ہے کہیں میری آنکھ نہ لگ جائے, میرا آقا مجھ سے پانی طلب کرے اور میں پہنچا نہ سکوں, اس لیے 3 دن ہو گئے ہیں میں سویا نہیں ہوں. امام کی بارگاہ میں آئی شہزادی لے کر کے, اے بھیا میرا شیر 3 دن سے سویا نہیں ہے. آخر کیا ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ آواز دیں, عباس جواب نہ دے. امام نے پھر گریہ شروع کیا. شہزادی نے کہا کہ بھیا آپ کو میرے ماں کے حق کی قسم وجہ تو بتائیے. اپنے امام نے گریہ کر کے کہا, اے بہن زینب حیات میں ممکن نہیں, میں بلاؤں عباس نہ آئے. ہائے فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹا کے سو رہے ہوں گے, میں آواز دوں گا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی ونادیکم فلم تجیبونی وقفوا دل بیت الحرام خوب یومنامتکم. اے میرے شیرو, اے میرے غزفرو, اٹھو, بیت الحرام کا دفاع کرو, اس لاش بریدہ سے آواز آئے گی. مولا موت نے مجبور کر رکھا ہے, ورنہ زہرا کا لال بلائے. ام البنین کا بیٹا آپ کی خدمت میں ماتم حسین.